الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے پہلے 2 مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں پیش کی گئی. خاص طور پر وہ زمانہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس کے احوال و ادوار پر مختصر انداز میں گفتگو کی گئی، اور اس کے آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں حالات دیگرگوں تھے. جزیرۃ العرب ہو یا جزیرۃ العرب کے باہر کے علاقے ہوں، روم اور فارس کا علاقہ، ایران اور ہندوستان کا علاقہ، چین اور جاپان کا علاقہ، اور اس کے علاوہ دوسرے ملک، سب کے سب گمراہی کا شکار تھے، ضلالت اور جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو اس ضلالت اور جہالت کے دلدل سے نکالنے کے لیے اپنے آخری نبی اور آخری رسول کو مبعوث فرمایا تو جزیرۃ العرب میں مبعوث فرمایا. یہ سوال پیدا کیا گیا تھا کہ آخر آخری نبی کی بعثت کے لیے جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور وہ کیا اغراض و مقاصد تھے جن مقاصد کے لیے آخری نبی اور تمام پوری انسانیت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آج کہ ہماری اس مجلس کا موضوع بنیادی طور پر یہ 2 باتیں ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جزیرۃ العرب میں کیوں ہوئی اور کن مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. سیرت نگاروں نے اور مؤرخین نے اس سلسلے میں بہت لمبا اور طویل تبصرہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب کا ہی انتخاب کیوں فرمایا. ان کو پڑھنے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، خلاصے کے طور پر آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تبارک و تعالی زمانے کی گردش کراتا رہتا ہے. زمانہ ایک حال میں نہیں رکتا ہے، زمانہ عدلتا بدلتا رہتا ہے.
اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. وہ حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ حالات باقی نہیں رہے، ان میں تبدیلی آئی. اور تبدیلی آتے آتے، انقلاب آتے آتے، جو جہالت تھی، جو گمراہی تھی، وہ جہالت اور گمراہی اور وہ ضلالت ختم ہوتی چلی گئی. لیکن جیسا کہ بتلایا گیا، زمانہ ایک حالت پر نہیں رکتا ہے، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. وہی تبدیلی ہوتے ہوتے آج پھر سے وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا کی تھی. اگر اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہے، اس میں انقلاب پیدا کرنا ہے، تو پھر ہمیں وہی طرز زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں انتخاب فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے جو طرز اختیار فرمایا تھا، ہمیں بھی وہی طرز اختیار کرنا پڑے گا. اس سے سیرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جزیرۃ العرب ہی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ تو سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگ، ان کے دلوں کی تختیاں بالکل سادہ تھی. ان کے دلوں کی تختیوں پر وہ نقش و نگار نہیں تھے جو جزیرۃ العرب کے باہر رہنے والے دوسرے لوگوں کے دلوں کی تختیوں پر پائے جاتے تھے. دوسرے الفاظ میں اگر اس کو سمجھایا جائے تو یہ کہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے جہل بسیط کا شکار تھے، اور جزیرۃ العرب کے باہر رہنے والی جو قومیں تھی، جو آبادیاں تھی، جو ملک تھے، وہ جہل مرکب کا شکار تھے. اس کو اس مثال سے بھی واضح کیا جاتا ہے کہ جانور اگر غلاظت کو کھاتا ہے تو اس کا اس غلاظت کو کھانا یہ اس بنا پر ہے کہ وہ اس سے واقف نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے، اس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے، اس کو جہل بسیط کہا جاتا ہے. لیکن اگر انسان اور پڑھا لکھا شخص اور سمجھدار شخص جس میں عقل ہے، جس میں دانائی ہے، اگر وہ غلاظت کو کھائے تو اس کو جہل بسیط نہیں کہتے ہیں، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے کسی حرام چیز کا ارتکاب کرنا، کسی گندی چیز کا استعمال کرنا، یہ جہل مرکب کہلاتا ہے. پوری دنیا اس جہل مرکب کا شکار تھی، اور جزیرۃ العرب میں رہنے والے جہل بسیط کا شکار تھے. جہل مرکب کو تبدیل کرنا، اس میں تبدیلی پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بنسبت جہل بسیط کے. آپ کی نوٹ بک ہے، اس نوٹ بک میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے اس میں لکھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس نوٹ بک میں پہلے سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو. اب اس کو مٹا کر دوبارہ اس پر لکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لکھنے کے بعد اس بات کا احتمال بہت کم ہوتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز باقی رہے گی یا مٹے گی، اور وہ لکھی ہوئی چیز سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کا احتمال بہت کم ہوتا ہے بنسبت اس نوٹ بک کے جس کے صفحات بالکل کورے ہوتے ہیں، بالکل خالی ہوتے ہیں، کہ اگر اس میں لکھنا چاہے تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں. عربوں کی حالت یہی تھی، جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگوں کی حالت یہی تھی
کہ ان کے دلوں کی تختیاں بالکل صاف تھی. اگر کوئی شخص اس میں کسی چیز کو بٹھانا چاہے تو وہ آسانی سے بیٹھ سکتی تھی. کوئی بات ان کو سمجھانا چاہے تو وہ آسانی سے سمجھائی جا سکتی تھی بنسبت جزیرۃ العرب کے باہر رہنے والے قوموں اور آبادیوں کے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا. اگر ان کے حالات کا اور ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی بات ان کو سمجھ میں آتی تھی, چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو, اگر ان کے دماغ میں کوئی بات گھس جاتی تھی تو پھر وہ اس کو قبول کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے, اس کو قبول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ان کے یہاں یہ معاملہ نہیں تھا کہ اگر میں اس حق کو قبول کروں گا تو میرا فلانے ساتھی ناراض ہو جائے گا اور میرے قبیلے کا سردار ناراض ہو جائے گا, یا ہمارے بستی کا جو ذمہ دار ہے وہ ناراض ہو جائے گا, ہمارے ریاست کا بڑا شخص ناراض ہو جائے گا, لہذا میں اس حق کو قبول نہیں کر سکتا. ان کے یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر حق بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تو پھر اس حق بات کو قبول کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے, چاہے اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے. اسی لیے ابتدا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اس بات کی کہ ایک اللہ کی گواہی دو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور شروع میں جب انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی, جس کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن جب وہ بات سمجھ میں آ گئی اور جن لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آ گئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح قبول کیا کہ اپنے جانوں کی پرواہ نہیں کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح حفاظت فرمائی, اور جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا پورا فریضہ انجام دیا. اور اس راستے میں جتنی تکلیفیں دی گئی ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا. ایسی تکلیفیں کہ اگر اس کو سنا جائے تو انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ فرمایا, اُذِیتُ فِی اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ قَبْلِی, مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی. وَأُخِفْتُ فِی اللَّهِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ, اور مجھے اللہ کے لیے اتنا ڈرایا گیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا. وہ لوگ جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, وہ ان کے دل کی تختیاں صاف تھی, ان میں دیانتداری بھی تھی, ان میں صداقت بھی تھی, وہ جھوٹ بولنے سے گریز کرتے تھے, امانت داری کا پاس و لحاظ کرتے تھے, عہد و پیمان کو پورا کرنے والے تھے. ہاں, زمانے کے دراز ہونے کی وجہ سے اور انبیاء کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی. وہ بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے, وہ برے کاموں کا ارتکاب کرتے تھے, وہ رشتے ناتوں کو توڑتے تھے, ان میں کچھ یعنی حلم بردباری کی صفت ان میں پائی نہیں جاتی تھی. وہ نرم دل نہیں تھے, نرم مزاج نہیں تھے, لیکن بہت سی اچھی صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی, اچھی خوبیاں پائی جاتی تھی, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی تھی, جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا. ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے, تمام سیرت نگار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والے اس بات پر متفق ہے کہ جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ یہ تھی
इसी के साथ साथ दूसरी वजह जो बयान की जाती है वो ये कि जज़ीरतुल अरब में मक्का नामी शहर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की तामीर की थी। काबतुल्लाह और बैतुल्लाह ये जज़ीरतुल अरब में था और मक्का के इलाके में था, मक्का नामी शहर में था। और अल्लाह तबारक व तआला के इस घर की ताजीम सिर्फ जज़ीरतुल अरब में रहने वाले ही नहीं बल्कि उसके अतराफ व अकनाफ में रहने वाले तमाम लोग करते थे। वहां के काफिले, तिजारती काफिले जब किसी मुल्क से होकर गुजरते थे तो वहां के लोग उनकी ताजीम करते थे, उनकी आजमत और उनका एहतराम बजा लाते थे, इसलिए कि काबतुल्लाह से हजरत इब्राहिम का भी ताल्लुक है, काबतुल्लाह से हजरत मूसा का भी ताल्लुक है और काबतुल्लाह से हजरत ईसा का भी ताल्लुक है और काबतुल्लाह से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, काबतुल्लाह से हजरत इस्माइल का भी ताल्लुक है और काबतुल्लाह से हजरत इसहाक का भी ताल्लुक है। इस एतबार से यहूदियों के नजदीक और ईसाइयों के नजदीक और मजूसियों के नजदीक काबतुल्लाह की एक आजमत थी। गरचे चंद वजूहात की बिना पर वो अपनी दुश्मनी को जाहिर करते हैं, लेकिन अगर उनके अस्ल को देखा जाए तो अस्ल के एतबार से सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलते हैं। यहूद भी हजरत इब्राहिम से जाकर मिलते हैं, ईसाई भी हजरत इब्राहिम से जाकर मिलते हैं और मजूसी भी हजरत इब्राहिम से जाकर मिलते हैं। और खाने काबा की तामीर, बैतुल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम ने की है। मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक ने की है। इस एतबार से खाने काबा और मस्जिद अक्सा इन दोनों के दरमियान बड़ा गहरा रब्त है और दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो हजरत इब्राहिम पर ईमान न रखती हो। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो हजरत इब्राहिम को अपना जद्दे अमजद तस्लीम न करती हो, उनको अपना बुजुर्गवार समझती है, उनको अपना दादा समझती है। इस एतबार से बैतुल्लाह की ताजीम तमाम कौमों के दरमियान थी, तमाम कबीलों के दरमियान थी। इस पहलू को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत जज़ीरतुल अरब में फरमाई। तीसरी बात जिसको सीरत निगारों ने बयान किया है वो ये कि मक्कतुल मुकर्रमा जुग्राफियाई एतबार से दुनिया के बिल्कुल सेंटर पर वाक़े हैं, दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच वाक़े हैं कि जितने भी मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क, चाहे उसका ताल्लुक एशिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक अफ्रीका से हो, चाहे उसका ताल्लुक ऊपर के ममालिक से हो जिनमें यूरोप का एक बड़ा हिस्सा आता है, सब के सब अगर इन इलाकों से, इन जगहों से काफिले निकलते थे वो सब के सब मक्कतुल मुकर्रमा से होकर गुजरते थे या उसके अतराफ से होकर गुजरते थे। इस एतबार से मक्का मुकर्रमा को बड़ी अहमियत हासिल थी जुग्राफियाई एतबार से। दुनिया के नक्शे पर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का को बिल्कुल सेंटर पर रखा है, दुनिया के दरमियानी हिस्से पर रखा है कि पूरी दुनिया का उससे ताल्लुक है, पूरी दुनिया का उससे कनेक्शन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत का नबी बनाना तय फरमाया था। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वो जात बड़ी मुबारक है जिसने फुरकान को यानी कुरान को अपने बंदे पर यानी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया लियकून लिलआलमीन नज़ीरा, ताकि तमाम पूरी इंसानियत के लिए आप डराने वाले बने, खुशखबरी देने वाले बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाया था और तमाम इंसानियत के लिए
عربوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، یہودوں کے لیے، نصارہ کے لیے، مجوسیوں کے لیے، مشرکوں اور بت پرستوں کے لیے، سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ لہذا مناسب یہی تھا کہ آپ کو ایسی جگہ پر مبعوث کیا جائے، بھیجا جائے جو پوری دنیا کا مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہو، تو پوری دنیا کی مرکزی مقام کی حیثیت رکھتی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا۔ یہ تین بنیادی اسباب تھے، بنیادی وجوہات تھے جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے جزیرۃ العرب کا انتخاب فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جزیرۃ العرب میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کی تختیاں صاف تھی، اس میں کسی چیز کو لکھنا آسان تھا بنسبت دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کے کہ ان کے دلوں کی تختیاں صاف نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ جزیرۃ العرب کے مکہ مکرمہ نامی شہر میں اللہ تبارک و تعالی کا گھر تھا، جس کو خانہ کعبہ اور بیت اللہ الکعبۃ الحرام کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی اہمیت اور جس کی عظمت تمام قوموں کے نزدیک تھی۔ اور تیسری وجہ وہ مکۃ المکرمہ کا جغرافیائی مقام ہے۔ جغرافیائی مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے کو بالکل درمیانی جگہ پر رکھا ہے، جو کہ پوری دنیا کے سینٹر کی طرح ہے۔ اور بہت سے اس میدان سے تعلق رکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن اغراض و مقاصد کے لیے کی؟ وہ کیا اغراض و مقاصد تھے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اس طرح کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے، وہ رسول فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ رسول جنوں میں سے نہیں تھا، وہ رسول کسی دوسری مخلوق سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا، وہ رسول انسانوں ہی میں سے تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، فرمایا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسانوں کو اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، انسانوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچائے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کا وہ میسج دے جو میسج اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، وہ کتاب وحی کے ذریعے نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالی بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کوئی بات ڈال دیتے تھے۔ تو سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا میسج پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے جو وحی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، جس کو ہم فرقان کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بہت سے احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، وہ بھی وحی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بے شمار موقعوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے
یدعون الی الخیر، جو دعوت دے خیر کی، جو دعوت دے بھلائی کی، جو دعوت دے معروف کی، جو دعوت دے حسنات کی، نیکیوں کی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے روکے، سیئات سے روکے، فواحش سے روکے، برے کاموں سے روکے. ایک جماعت ہونی چاہیے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. وہ جماعت مختصر افراد پر مشتمل ہو یا بہت زیادہ افراد پر مشتمل ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس جماعت کا مشن، اس جماعت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی خیر کا کام کرے اور لوگوں تک اس خیر کی دعوت کو پہنچائے. یتلو علیہم آیات، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اسی کو بیان فرما رہا ہے. اور پھر دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمائے، ان کے دل کو پاک و صاف کرے، ان کے دل کی تطہیر، ان کے دل کی صفائی کا کام کرے. اس لیے کہ اگر دل پاک و صاف نہیں رہا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس دل کی پاکی اور تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کی پاکی اور صفائی کے لیے جو ہاسپٹل تیار کیا ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے. ایسا دل جو پاک اور صاف ہو، جس کی تطہیر کی گئی ہو، جس کی صفائی کا کام کیا گیا ہو، ایسا دل لے کر آئے گا تو اس کے کام آئے گا. ورنہ پھر اس دل کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہاسپٹل بنایا ہے اس کو جہنم کہتے ہیں، اس جہنم میں اس کا علاج ہوگا. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ دل کی پاکی اور صفائی ہے. اب دل کی پاکی اور صفائی کس چیز سے؟ دل میں پہنچنے والا خون اگر خراب ہوتا ہے تو دل کی نالیاں بند ہو جاتی ہے اور پھر انسان طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. اس میں سب سے بڑی بیماری جو ہے اس کے دل کا کام نہ کرنا ہے. اور جب یہ بیماری اس کو لاحق ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے بڑے سے بڑا علاج کرنا پڑتا ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں. کیا یہ علاج مراد ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاج کے لیے بھیجا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ دلوں میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، دلوں میں بہت سی معنوی بیماریاں ہوتی ہے جو ڈاکٹر کے آلات سے دکھائی نہیں دیتی. ڈاکٹر جو رپورٹ کرنے کے لیے کہتا ہے ان رپورٹ میں بھی ان بیماریوں کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. وہ بیماریاں وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے. وہ بیماریاں وہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. اس میں سب سے بڑی بیماری کفر اور شرک کی بیماری ہے. کفر کا تعلق بھی دل سے ہے اور شرک کا تعلق بھی دل سے ہے. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، اس کے پیچھے کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے. اور جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا تو اوپر بیٹھا ہے لیکن اس نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت سے چھوٹے موٹے خداؤں کو بنا رکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے. وہ بندہ شرک کے دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتا ہے. شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو معاف فرمائے گا. تو سب سے پہلی چیز جس کو اپنے دل سے پاک و صاف کرنا ہے وہ کفر اور شرک کی گندگی ہے. آپ
चाहे कितने ही रिपोर्ट करा ले, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में ये नहीं आएगा कि आपके दिल में कुफ्र की बीमारी है, आपके दिल में शिर्क की बीमारी है। इसका रिपोर्ट अगर होगा तो वो कुरान करीम को पढ़कर होगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को, आपके अफ़आल को और आपकी जिंदगी को पढ़कर उसका रिपोर्ट आपके सामने आएगा। उस बीमारी की शनाख्त आपको होगी। तो दूसरा मकसद जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, उनके दिल को पाक व साफ करते हैं, उनके जो मानवी अमराज है, बातिनी अमराज है, उनका इलाज करते हैं। और कुफ्र और शिर्क के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो दिल में रहती है। उसका ताल्लुक हसद से भी है, उसका ताल्लुक बुग़्ज़ से भी है, उसका ताल्लुक नफरत से भी है, उसका ताल्लुक दुश्मनी से भी है। ये सब के सब बीमारियां हैं जो दिल में रहती है और दिल को खाती रहती है, जिसकी बिना पर वो दिल क़ल्बे सलीम नहीं रहता, वो दिल पाक व साफ दिल नहीं रहता। और जब तक पाक व साफ दिल नहीं रहेगा वो काम नहीं देगा, वो फायदा नहीं पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो ठीक रहता है तो पूरा जिस्म ठीक रहता है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला वहियल क़ल्ब, अब वो गोश्त का लोथड़ा क्या है? फरमाया वो दिल है, वो दिल है। लिहाजा जिस्मानी एतिबार से भी अपने दिल को मजबूत रखने की जरूरत है और मानवी एतिबार से और बातिनी एतिबार से भी अपने दिल को मजबूत रखने की जरूरत है। दिल संवरता है जब उसमें ईमान बसता है, जब तौहीद अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत उसमें बसती है तो फिर दिल संवरता है और फिर उसका ईमान मजबूत होता है। और फिर चाहे कितने ही खतरनाक हालात क्यों न हो, वो शख्स उन हालात का मुकाबला करता है, जैसा कि आज हमारे सामने उसका मंजर है। उन माओं की गोद में उनके बच्चों की लाशें हैं, उनके शोहरों की लाशें हैं और उन बच्चों के सामने अपने बाप और अपने माँ की लाश है, उनके जनाजे हैं, लेकिन उनका ईमान मुतज़लज़िल नहीं है, उनका ईमान अपनी जगह से हिलने वाला नहीं हिलने वाला है। क्यों? वयुज़क्कीहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है इसीलिए कि वो दिलों का तज़किया करे, दिलों को मजबूत बनाए। और दिल मजबूत होता है उस वक्त जब उसमें ईमान दाखिल होता है, सही ईमान, अल्लाह की वहदानियत के वाला ईमान, रसूल की रिसालत पर यकीन रखने वाला ईमान और आखिरत पर यकीन रखने वाला ईमान जब उसमें दाखिल होता है तो दिल मजबूत होता है। और तीसरा मकसद रसूल की बिअसत का, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम है, यानी कुरान करीम के मज़ामीन का आपको बयान करना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो मज़ामीन बयान फरमाए हैं, जिसको फरमाया मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, कि हमने किताब में किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ा है, सारी चीजें हमने किताब में बयान फरमाई है। अलबत्ता समझने वाले अपने फहम के एतबार से उसको समझते हैं, कोई उसको नहीं समझ पाता, कोई उसको समझ पाता है। कहा कि किताब की तालीम के लिए और हिकमत की तालीम के लिए कुरान करीम की सबसे पहली आयत तालीम और इल्म को हासिल करने की दावत देती है। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है। जब तक कोई कौम तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ती उस वक्त तक वो तरक्की नहीं करती। जज़ीरतुल अरब में रहने वाले लोग जिस पसमानदगी का शिकार थे, उनके बैकवर्ड और बैकफुट पर रहने की वजह क्या थी कि उनके अंदर तालीम का उन्सुर पाया नहीं जाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाकर उनके अंदर तालीम के इस उन्सुर को जिंदा किया, सीखने सिखाने की तरगीब दी गई, जिसके नतीजे में आज दुनिया ने इतनी तरक्की की है
کہ بہت سے سائنسدانوں نے اور یورپ کے دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان ماضی میں ترقی نہ کرتے تو یورپ نے آج جو ترقی کی ہے 100 سال بعد اتنی ترقی کرتا. یورپ کی ترقی یہ مسلمانوں کی دین ہے, مسلمانوں کی ترقی کا دین ہے. یورپ کے لوگوں نے غرناطہ میں اور تلیتلا میں اور قرطبہ میں اور اندلس میں جا کر مسلمانوں سے اس علم کو حاصل کیا اور آج وہ بام عروج پر پہنچے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ان کو تعلیم دینا ہے, تعلیم کے میدان میں ان کو آگے بڑھنا ہے. کہ کوئی قوم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتی, وہ عروج پر نہیں پہنچ سکتی. جب مسلمان تعلیم کے میدان میں سے پیچھے ہٹ گئے تو ان کا زوال شروع ہو گیا, ان کا ادبار شروع ہو گیا, وہ شکست کھانا شروع ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور دوسروں کے تابع بن کر ہے. وہ خود مختار نہیں ہے, وہ دوسروں کے تابع ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس مشن کو چھوڑ دیا, اس مقصد کو چھوڑ دیا جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. آج پھر سے ہمیں ان مقاصد کو زندہ کرنا ہے. ہم تعداد میں بہت کم ہے, تعداد میں بہت تھوڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ قلت تعداد اور کثرت تعداد پر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ دلوں کے ارادوں پر ہوتا ہے, نیتوں پر ہوتا ہے, عزم پر ہوتا ہے. ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنے اس سینٹر سے ان مقاصد کو پھر سے زندہ کریں گے جن مقاصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے وہ تبدیلی پیدا فرمائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئی تھی اور پچھلے زمانے تک تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مقاصد کو شروع کرنے اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور جو کچھ بھی ہم سے محنت ہو سکے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت سے نوازے اور اس کے اچھے اثرات و نتائج مرتب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا ارحم الراحمین. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کامل عطا فرما. اے اللہ یقین کامل عطا فرما. اے اللہ تجھ پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا. اے اللہ تجھ پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا. اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما. اے اللہ اچھی سیرت عطا فرما. اے اللہ اچھے کردار عطا فرما. اے اللہ حسن ایمان عطا فرما. اے اللہ حسن ایمان عطا فرما. اے اللہ طاقتور ایمان عطا فرما. اے اللہ طاقتور ایمان عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا. اے اللہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا. اے اللہ قرآن کریم کے پیغام کو سمجھ کر تیرے بندوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کام شروع کیا گیا ہے اس سینٹر سے, اے اللہ تو اس کام کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس کے اچھے اثرات و نتائج مرتب فرما. اے اللہ جو لوگ اس کام میں شریک ہیں, جو ساتھ دے رہے ہیں, اے اللہ ان کے ساتھ دینے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرما. اے اللہ جہاں پر بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے, اے اللہ تو اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما. اے اللہ اس کے اچھے اثرات و نتائج مرتب فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے, اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور
منظور فرما۔ اے اللہ بالخصوص اے اللہ ارض مقدس میں جس کو فلسطین کہا جاتا ہے، اے اللہ وہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تو اس سے بے انتہا واقف ہے۔ اے اللہ یہ ہماری کمزوری ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال کی کمزوری ہے۔ اے اللہ ہم نہتے ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم ان کے حق میں اے اللہ دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ان پر جو حالات ہے ان حالات کو تبدیل فرما۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کے آلات حرب کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ جن آلات کے ذریعے اے اللہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بوڑھوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے آلات کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کے سسٹم کو فیل کر دے، اے اللہ ان کو حیران و پریشان کر دے، اے اللہ ان کے آپس کے نظام کو ختم فرما، اے اللہ ان کے آپس کے نظام کو پارا پارا فرما، اے اللہ ان کے آپس میں دشمنیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔